أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. الحمدللہ اس میں ہم برزخ کا سفر نامہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو نعمت اللہ صالحی آبادی کی تالیف ہے اور ترجمہ ہے سید ریاض حسین صفوی فاضل قم دمشق. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب بہت عظیم ہے اور زندگی کے آخری جو ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، اور یقیناً اس جہان سے ہمیں اس جہان جس کو آخرت کہتے ہیں روانہ ہونا ہے. گفتگو ہماری اس کتاب سفرنامہ برزخ پیج نمبر 28 تک آپ کی خدمت میں ہو چکی ہے. آئیے گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. آج کی ہیڈنگ ہے ملک الموت کا تعارف. ابھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ وہ خوفناک مخلوق جسے میں نے سب سے پہلے دیکھا تھا میری جانب متوجہ ہوئی اور خوفناک آواز میں کہا، کیا تم مجھے نہیں جانتے؟ کچھ دیر کے لیے میری زبان بولنے کے قابل ہوئی. میں نے انتہائی نحیف اور کمزور آواز میں جیسے کوئی گہرے کنویں سے بول رہا ہو جواب دیا، نہیں، میں تمہیں نہیں جانتا. پھر میں نے ذرا ہمت کر کے غصے سے کہا، آخر تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ آخر تم سونا اور گھر کا قیمتی سامان لینا چاہتے ہو تو جتنا چاہے لے لو. میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ انہیں زیورات اور قیمتی سامان کے مقام سے آگاہ کرنے کے لیے اشارہ کیا. میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں بڑی خوشی سے کل صبح تمہاری خدمت میں پیش کر دوں گا، صبح دے دوں گا. اس موقع پر اس مخلوق نے غصے سے میری طرف دیکھا اور کہا، میں ملک الموت ہوں، روحوں کا قبض کرنے والا. اسرائیل شوہر کو بیوی سے، باپ کو اس کے بچے سے، دوست کو دوست سے اور ماں کو اس کی بیٹی سے جدا کرنے والا. مجھے سونے اور ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم جیسے خدا سے غافل لوگوں کے لیے انتہائی قیمتی ہے. یہ جملہ سن کر مجھے وہ تمام باتیں حقیقت نظر آنے لگی جنہیں میں نے اپنی زندگی میں جھٹلایا تھا. معاف کر دیا جاؤں گا، یہ ہو جاؤں گا، وہ ہو جاؤں گا، اور ابھی موت، یقیناً ابھی تو جوان ہوں، ابھی موت نزدیک نہیں آنے والی، اور اگر مر بھی گیا تو اللہ تو غفور الرحیم ہے. یقینی صورت میں ہمیں ہمارے اعمال کی جزا یا سزا تو ضرور ملنی ہے، اور یہ عقلی اور روایات اور قرآن مجید کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے، اور ہمارے ائمہ ہدیٰ علیہم السلام کے بیانات میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمیں اپنے کیے کی یقیناً سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی. اور آیت بھی یہاں پر پیش کر دیتے ہیں ایک آپ کی خدمت میں، جہاں ارشاد ہوتا ہے اللہ کی جانب سے قرآن مجید سورہ مبارکہ ہے زلزال میں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یقینی صورت میں اگر ذرے کے برابر بھی خیر ہوگا تو اس کی جزا ہے، اور اگر ذرے کے برابر شر ہوگا تو اس کی سزا ہے. تو ہمیں یہاں پر آگاہ ہونا چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ مال و دولت جتنا تم چاہتے ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. انہوں نے جواب دیا، اس کی تو تم جیسے خدا سے غافل لوگوں کے لیے آئی. تمہاری نگاہ میں جو لوگ خدا سے غافل ہے تمہاری نگاہ میں یہ قیمتی ہے، ہماری نگاہ میں کوئی قیمتی نہیں. یہ جملہ سن کر مجھے وہ تمام باتیں حقیقت نظر آنے لگی جنہیں میں نے اپنی زندگی میں جھٹلایا تھا، ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور ان سب کو خرافات اور دقیانوسی سمجھتا تھا. اب مجھے اپنی موت یقینی دکھائی دینے لگی، لیکن افسوس اب دیر ہو چکی تھی اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی ناممکن تھی.
اس موقع پر مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی جسے ایک دن میرے ایک دوست نے بطور نصیحت مجھے سنایا تھا۔ خدا سے غافل بے دین ظالم شیاطین اور ان کے حواری اپنے ظلم فساد اور گناہوں کا بازار گرم کیے رکھیں گے یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آن پہنچے۔ جیسے ہی اسے اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، وہ اصل حقائق معلوم ہوتے ہیں، اس وقت وہ حسرت اور ندامت میں غرق ہو جاتا ہے اور دنیا کی طرف دوبارہ لوٹ جانے کی آرزو کرتے ہوئے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے کہتا ہے، اے مہربان پروردگار، اے معبود کائنات، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دے، شاید اس دفعہ ان نیک اعمال کو انجام دوں جنہیں پہلے انجام نہ دے سکا۔ جن چیزوں کا میں اب تک منکر تھا اور انہیں خرافات سمجھتا تھا، ان پر ایمان لا کر ماضی کی تلافی کر لوں۔ سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 100۔ ان کی یہ خواہش کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی، وہ دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ یہ بات ہے کہ جو ہر شخص ندام اور حسرت کے موقع پر زبان سے نکالتا ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے بعد برزخ کی دنیا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے جب ہر شخص اپنے کیے کا انجام پالے اور اپنے نیک اور بد اعمال کا صلہ دریافت کر لے۔ سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 101۔ مال و دولت کا مجسم ہونا، یعنی مال و دولت شکل و صورت اختیار کر لیں گے اور گویا زبان حال سے کہیں گے، اس خطرناک اور پریشان کن موقع پر میری وہ تمام دولت جو مجھے وراثت میں ملی تھی یا جسے میں نے خود کمایا تھا اور اس کے جمع کرنے میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، سب کے سب میرے سامنے ایک وجود کی صورت میں مجسم ہو گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس پورے مال و متاع، سونے چاندی، روپے پیسے، زندگی کی آسائشوں اور کاروں کی کوٹھیوں میں میرے لیے کچھ نہیں بچا، بلکہ میرے کندھوں پر گناہ اور ان کے حساب و کتاب کا بھاری بوجھ آن پڑا ہے۔ میں اپنے مجسم شدہ مال و دولت سے مخاطب ہوا اور کہا، میں نے تیری جمع آوری اور حفاظت میں بڑی محنت اور زحمت کی ہے، اب اس مشکل گھڑی میں تو میرا ہی مددگار، اس مصیبت سے میری جان کو نجات دلا، مجھے چھڑا دے۔ مال و دولت نے جواب دیا، مجھ سے تو صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں ایک کفن دے دوں تاکہ تیرا بدن اوریا نہ رہ جائے، اور تیرے لیے ایک شاید مجلس تراحیم منعقد کرا دوں، یعنی مجلس ترحیم منعقد کرا دوں۔ تم خواہ پہلوان ہو یا شمشیر زن ہو، اس دنیا سے تو صرف ایک کفن ہی تمہیں لے کے جانا ہے، اس دنیا میں اس کے علاوہ تمہارے لیے گنجائش نہیں ہے۔ میں نے کہا، یہ سب کچھ تو میرے مرنے کے بعد ہوگا، موت کے بعد میرا بدن برہنہ ہو یا پوشیدہ، شاندار مجلس ترحیم منعقد ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے کیا فائدہ، یہ میرے دکھ کا مداوا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا، مجھے افسوس ہے، تم نے آج تک مجھے نیکی اور خیرات میں تبدیل نہیں کیا، مجھ سے انسانوں کی بھلائی کا کوئی کام سر انجام نہیں دیا، بلکہ اس کے بجائے تو نے مجھے ناجائز کاموں میں اور شریعت و دین کے خلاف استعمال کیا۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تو مجھے فقراء و مساکین اور ضرورت مندوں کی امداد کے لیے یا راہ خدا اور رفع عامہ کے لیے خرچ کرتا تو پھر تو دیکھتا میں کس طرح تیرے کام آتا اور تجھے ہلاکت و عذاب سے بچانے کا ذریعہ بنتا۔ اس صورت میں ملک الموت کی اس کی خوفناک صورت کو انتہائی حسین اور پرکشش شکل میں تبدیل کر دیتا، جس پر ملک الموت اتنا خوبصورت دکھائی دیتا کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام بھی اسے دیکھتے تو حیرت اور تعجب میں پڑ کر سیب کی جگہ اپنا ہاتھ کاٹ لیتے۔ جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یہ الٹا ہو جاتا کہ ملک الموت اتنا حسین و خوبصورت ہو جاتا، بیوی بچوں کا مجسم ہونا۔ یہ بات ختم ہوئی ہی تھی کہ میں نے ایک دوسری طرف نگاہ دوڑائی، اس طرح مجھے اپنے بیوی بچے مجسم دکھائی دیے۔ میں نے ان کی طرف رک کر کے کہا، خدا را مجھے موت کے خوفناک پنجوں سے بچا لو، مجھے تم سے بہت محبت تھی، میں دن رات تمہاری آسائش اور بہترین زندگی کے لیے مصروف رہتا تھا، اب اس خطرناک موقع پر تم سے مدد کی امید لگائے بیٹھا ہوں۔ انہوں نے جواب میں کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم صرف قبرستان تمہارے ساتھ جا کر وہاں تمہیں دفن کر سکتے ہیں،
اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ فروع کافی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 234 پر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ برق رفتاری سے مڑے اور پلک جھپکنے سے بھی پہلے میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اس موقع پر مجھے ہر اس چیز سے نفرت ہونے لگی جس پر میں دنیا میں جان دیا کرتا تھا۔ دنیا کی ان تمام چیزوں سے مجھے گھن آنے لگی۔ اس وقت میں آرزو کر رہا تھا کہ جو لوگ ابھی میرے مال و دولت یا جاد و منصب سے حسد کرتے تھے وہ میری ان تمام چیزوں کے مالک ہوتے تاکہ انہیں یہ برا دن دیکھنا نصیب ہوتا۔ میں مسلسل خود کو لعنت و ملامت کر رہا تھا اور کوس رہا تھا، میں نے مومنین کی نصیحت پر کیوں کان نہیں دھرے؟ میں نے اپنی مہربان اور وفادار بیوی جو دل سوزی سے مجھے نصیحت کرتی تھی باتوں کو کیوں اہمیت نہ دی؟ آخر مجھے خود پر اتنا ناز کیوں تھا اور میں نے دوسروں کی درست باتیں نہ سنی اور اپنی اصلاح کی فکر نہیں کی؟ اب مجھے یہ سب کچھ مجسم دکھائی دے رہے تھے، اس کے بعد مجھے نصیب ہونا تھا آگے چل کر میں اس میں مبتلا ہو گیا، اعمال کا مجسم ہونا۔ اچانک ایک بہت ہی بدصورت، بد شکل اور بدبودار وجود میرے سامنے آیا اور کہا، اے شیطان کے غلام، فکر نہ کر، میں تیرے برے اعمال کی صورت میں ہوں اور قیامت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں ایک لمحہ کے لیے بھی تجھ سے جدا نہیں ہوں گا۔ میں تمہارے مال و دولت اور بیوی بچوں کی طرح بے وفا نہیں ہوں کہ تمہیں قبر میں تنہا چھوڑ کر واپس چلا جاؤں گا۔ میں اس سفر کے آخر تک تمہارا ہمراہی اور ہمراز رہوں گا۔ اب تمہاری زندگی کی روشن صبح موت کی تاریک شب تک آن پہنچی ہے۔ اب تمہاری زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے ماضی کے برے کردار پر ہزارہا حسرتیں اور آہیں بھریں اور میں بے پناہ ندامت اور پشیمانی کا احساس کرتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، میری نازک جلد اور نرم و نازک بدن خدا کے قہر کی آگ میں تپش کو کیسے برداشت کریں گے؟ میں تو اپنی پوری زندگی حسیناؤں، دلرباؤں، خوبصورت سیاہ آنکھوں والیوں، سیمی بدن اور خوبصورت رنگین بالوں والیوں اور ترچھی ابرو والیوں کے ساتھ ہم خواب ہوتا رہا۔ اب میں خاک، پتھر، اینٹوں اور سانپوں اور بچھوؤں کی ہم نشینی میں کیسے رہ پاؤں گا؟ وہ وقت مجھ پر کس قدر گراں ہوگا جب آتش کے وزنی توق میری گردن کی ہڈیوں سے چمٹ جائیں گے اور میرے بدن کا گوشت آگ کے گداختے زنجیروں میں جکڑ جائے گا۔ میں خدا کے قہر و غضب سے جلنے والی آگ، جہنم کی آگ کی آتشی شعلوں میں اپنے جلتے ہوئے بدن کی آواز کو کیسے سن پاؤں گا؟ اسرائیل کی گرج۔ اس موقع پر اسرائیل نے گرجدار آواز میں کہا، اے سرگردہ آدم زادے، اب بغیر کسی چوں و چرا اور بغیر کسی تاخیر کے اپنی جان میرے حوالے کر دو۔ آج تمہیں سخت عذاب میں گرفتار ہونا ہے اور ذلت و خواری تمہارا مقدر بن چکی ہے۔ جانتے ہو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تم نے خدا کے بارے میں بہت ناحق باتیں کی ہیں، قرآن کی آیات اور انبیاء کرام کے سامنے خود سری کی ہے اور پیغمبر اور ائمہ اور معاشرے کے ہمدرد افراد کی باتوں پر کان نہیں دھرا ہے۔ اس کے بعد ملک الموت نے کہا، اب اس کے بعد تم تنہا اکیلے ہو خدا کی بارگاہ میں جاؤ گے جیسے اکیلے اس دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ اے بدبخت اور گمراہ انسان، یہ بدطینت شیطان جو تیرے ساتھ کھڑا ہے، اس نے طول مدت تک تمہارے سامنے آرزوؤں کے بلند و بالا محل تعمیر کیے ہیں۔ اس نے تمہارے لیے گناہوں کی برائیوں کو خوبصورت لباس پہنایا اور اسے دل فریب انداز میں سجایا۔ اس طرح اس دنیا میں تمہارے لیے بظاہر خوبصورت جال تیار کیا۔ اس نے گناہوں کو زیورات سے لدی ایک ناز و نخرے والی دلہن کے روپ میں تمہارے سامنے پیش کیا تاکہ اس کے سامنے دل ہار جائے۔ ان چھوٹی دلربا چیزوں کی وجہ سے تو نے خداوند عالم کی عنایات کو پس پشت ڈال دیا۔ اس موقع پر ان لوگوں میں سے کوئی شخص بھی تیری مدد کو یہاں موجود نہیں ہے جنہیں تو اپنا مددگار سمجھتا تھا۔ اب تمہارا رابطہ ان سے ٹوٹ چکا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں اس وقت موت کو گلے لگانا پڑ رہا ہے جب تم عیش و عشرت اور گناہ میں سرگرم تھے۔ میں نے روتے ہوئے التجا کی، مجھے معاف کر دیں، میں بے گناہ ہوں، میرے والد نے میری تربیت ایسی ہی کی تھی۔ اگر وہ مومن اور خدا شناس ہوتا تو خود اور مجھے گناہ کی عادت نہ ڈالتا، میں ایسا نہ ہوتا۔ اسرائیل نے کہا، ہاں درست ہے،
تمہارا باپ اس میں قصوروار ہے، لیکن جب تم جسمانی اور عقلی لحاظ سے بالغ ہو گئے تو پھر تو نے خدا کی دی ہوئی عقل و شعور سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تم نے دین کے پیشواؤں کی پیروی کیوں نہ کی؟ تم نے انبیاء اور ائمہ معصوم اور خدا کی آسمانی کتاب قرآن کے احکام پر عمل کیوں نہ کیا؟ خدا تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی اور ہدایت کے لیے کتنے ہی نبی اور امام اور آسمانی کتابیں بھیجی، تم نے ان سب کا مذاق اڑایا اور ان کے احکامات کو لائق اعتنا نہ سمجھا۔ تم نے ان ہستیوں کی سنت کو کیوں پس پشت ڈال دیا، انہیں چشم حقارت سے دیکھا؟ کیا خدا نے دنیا میں تجھے اچھے اور با ایمان دوست نصیب نہ کیے تھے جو تیری رہنمائی کرتے تھے اور تجھے دنیا کی لذتوں سے اور آخرت کی خوبیوں سے تجھے معلومات دیتے تھے اور بتاتے تھے؟ آخر تم نے دل ہی دل میں ان سے دوری اختیار کر کے اپنا راستہ کیوں الگ کر لیا جو تمہیں آخرت کی نصیحت کرتے تھے اور تمہیں اچھی باتوں کی طرف ترغیب دلاتے تھے؟ کیا خدا رحمان و رحیم نے تمہیں خوبصورت با اخلاق مومنہ دل سوز اور ملنسار بیوی سے نہیں نوازا تھا؟ ایسی کیا وجہ تھی جو تم ان کا مخلصانہ نصیحتوں کی طرف دھیان نہ دیا اور اس سے جدائی اختیار کیے رکھی؟ کیا اللہ نے تمہارے ماں باپ کو تمہارے خواب میں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تم خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ اور ماضی کی کوتاہیوں کی تلافی کر لو؟ اس وقت تم اپنی زندگی کے 39 برس گزار چکے ہو۔ 10 سال کی عمر میں انسان اپنے آس پاس کی دنیا کو جاننا شروع کر دیتا ہے۔ اس طرح سے کیا تم نے 29 بار اپنی آنکھوں کے سامنے خزاں اور بہار کا منظر نہیں دیکھا کہ خدا نے کس طرح درختوں اور پھولوں اور پودوں کو خزاں میں موت دی اور بہار میں انہیں دوبارہ زندہ کر دیا؟ کیا یہ سب کچھ تمہارے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا اور اس نے تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کیا؟ اس موقع پر میں اس کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت عجز سے کہا، اے موت کے فرشتے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ اگر اس بار مجھ سے درگزر کر جاؤ گے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسی وقت سے ایک اچھا انسان بن جاؤں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں 1 رکعت نماز بھی قضا نہیں ہونے دوں گا، روزہ ترک نہیں کروں گا اور حتیٰ کہ پہلی فرصت میں ان کی قضا بجا لاؤں گا۔ ملک الموت نے میری بات کے جواب میں کہا، اگر تم حقیقی مومن ہوتے تو میں تمہاری اجازت کے بغیر تمہاری روح نہیں قبض کر سکتا تھا، کیونکہ مومن کی روح اس کی اجازت اور خوشی سے قبض کی جاتی ہے۔ اگر وہ اجازت دے تو میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ اس نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اگر تم سچے مومن اور متقی ہوتے، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور اس کے احکام کے تابع ہوتے تو میں تم سے اس بات کا اختلاف نہ کرتا۔ اولیاء اللہ کے مقرب بندگان اور حق والوں کے ساتھ میں اس طرح پیش آتا ہوں، ہمارے ہاتھوں میں خوبصورت پھولوں سے لدے ہوئے ٹرے ہوتے ہیں اور ہم بڑے عاجزانہ طریقے سے ادب سے ان کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ پھولوں سے بھرے ہوئے ٹرے ان کے سامنے رکھتے ہیں اور دنیا کی مادیت اور فانی ہونے کے پردے ان کی نگاہ سے اٹھا دیتے ہیں۔ وہ لوگ جنت میں اپنی جگہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ لوگ ان محلات، باغات، طرح طرح کے پھلوں اور جنت میں جاری نہروں کو دیکھتے ہیں تو بڑی بے صبری سے پوچھتے ہیں، یہ سب کچھ کن لوگوں کے لیے ہے؟ میں ان کے جواب میں کہتا ہوں یہ سب آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، اگر یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر آپ ہمیں وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ میں کہتا ہوں، وہاں جانا خود آپ کی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ کی خواہش اور اجازت ہو تو میں آپ کو وہاں پہنچا دوں۔ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ہم وہ پھول ان کے ناک کے سامنے لے جاتے ہیں، جنہیں سونگھ کر وہ بڑے آرام سے ان کی روح ان کے بدن سے الگ ہو جاتی ہے اور پرواز کرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ وہاں بڑی عیش و عشرت اور ناز و نعمت سے سرشار رہتے ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔ یقیناً اگر تم بھی نیک ہوتے تو میں تمہارے سامنے پھولوں کے ٹرے لے کے آتا۔ اے بندہ خدا، اپنی زندگی کو، تھوڑی سی زندگی کو کہیں نہ کہیں صورت میں کچھ تو خدا کے لیے گزار لیتے۔ خدا نے یہ بڑا مال و دولت دیا ہے، اس لیے نہیں ہے کہ غرور کریں اور لوگوں سے نخرے اور غصے میں بات کریں، بلکہ اس لیے دیا ہے کہ بندگان خدا جو عاجز و محتاج ان پڑھ رہ جاتے ہیں ان کے لیے خدمت کریں اور نبیوں کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے
اس دولت کا استعمال کریں، اس لیے کہ جب اس دولت کا استعمال صحیح ہوگا تو یہی دولت ہمارے لیے یقینی صورت میں سب سے نجات کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور اگر ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو جس طریقے سے قارون ساتھ نہ لے گیا، نمرود ساتھ نہ کچھ لے گیا، حامان نہ کچھ لے گیا، شداد جس نے جنت بنائی تھی وہ کچھ ساتھ نہ لے گیا، یہی انجام بہرحال ہمارا ہونے والا ہے۔ یہ سفر نامہ انشاءاللہ بہت عظیم گفتگو ہے اور یہ بہت ہماری فکر کو بہترین طریقے سے بیدار کر دے گا۔ پیج نمبر 35 تک ہماری گفتگو کا سلسلہ آج تمام ہو جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے، آؤ کتاب پڑھیں اور اس کو دوسروں کی خدمت تک پہنچاتے رہیے تاکہ ایک مختصر سے عمل میں آپ بھی عظیم ثواب میں شریک ہو سکیں۔ پھر آپ سے ملاقات کریں گے برزخ کے سفر نامے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔